رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں وزیر اعظم عمران خان کی ویژن، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی سوچ اور آپ سب کی میڈیا کی آنکھ کی رہنمائی سے پنجاب بھر کے جو رمضان بازاروں کے اندر مختلف اشیاء خورد و نوش کی کوالٹی، ان کی قیمتیں اور شہریوں کو دستیاب ان بازاروں میں سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے جو دورے اسیسمنٹ، انالیسس اور اوورآل پرفارمنس کے حوالے سے ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، میں، میری پارٹی اور میری حکومت عوام کو جواب دہ ہوتے ہوئے ہر رمضان بازار اور سہولت بازار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کیبنٹ کے مختلف منسٹرز کو مختلف اضلاع ایلوکیٹ کر دیے ہیں کہ وہ جائیں ہر رمضان بازار کے اندر خود جہاں معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اس کے ساتھ قیمتوں پہ گہری نظر رکھتے ہوئے، کڑی نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ہر حال میں یقینی بنائیں کہ جو سبسڈی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دی جا رہی ہے، تو کیا اس کا صحیح مصرف اور اس عوام کے مفاد کے لیے وہ رمضان بازار جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ میں اب تک درجنوں رمضان بازاروں میں بذات خود اور ڈیلی بیسس پہ مختلف ایڈمنسٹریٹو جو انچارج ہیں ان سے رپورٹ لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عوامی شکایات، ان کے ساتھ جڑی سہولیات اور ان بازاروں میں مزید بہتری کے لیے تجاویز دے چکی ہوں۔ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں، جو میڈیا کی آنکھ عوام کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے، ہم اس کا جائزہ لے کے اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں۔ آج یہاں اس رمضان بازار میں آ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ ایک رمضان بازار کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، اس کی ٹینڈیج درست ہونی چاہیے، سائلین کو قطاروں میں نہیں لگا ہونا چاہیے، چینی کے کاؤنٹر میکسیمم ہونے چاہیے۔ آج جو ہے وہ یہاں پہ چونکہ کاؤنٹر کے حوالے سے کچھ شکایات سامنے آئی ہیں کہ چینی کے کاؤنٹر کی تعداد بڑی ہونی چاہیے۔ اے سی صاحب کو میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے کاؤنٹرز کی تعداد کو بڑھا لے، کیونکہ جب کاؤنٹر بڑھیں گے تو یقیناً لوگوں کا لائنوں میں لگنا جو ہے اس کوف سے گزرنا کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو یہاں سامنے آئی ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد کو 2 کلو کی بجائے اس کو بڑھایا جائے، چونکہ اب محفل شبینہ گھروں میں جو ہے وہ طاق راتوں میں ختم، مساجد میں ختم، اور اوورآل اعتکاف کے ساتھ جڑا جو افطاریوں کا سلسلہ ہے وہ یہ آخری عشرے میں بڑھنے جا رہا ہے۔ کوشش ضروری ہے کہ ہم اس کی سپلائی چین جو ہے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کریں۔ انشاءاللہ حکومت جو ہے آج جو یہاں تجویز دی گئی ہے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گی، اور ہم ہر سٹال پہ آنے والی چینی کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز جو میں کہنا چاہوں گی
کہ یہ ایک مانیٹرنگ سسٹم جب تک ایک آپ انیشیٹو کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس مانیٹرنگ کے ساتھ پھر ایک جزا سزا کا میکانزم ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ جزا سزا جس معاشرے میں نہیں ہوتی وہ الٹیمیٹلی معاشرہ جو ہے وہ طاقتور کے ہاتھوں میں، وسائل یافتہ، امرات یافتہ ٹولے کے ہاتھ میں یرغمال بن جاتا ہے۔ اور یہی اس پاکستان میں ہوتا رہا کہ یہاں پہ چند 5% جو ایلیٹ کلب تھا اس نے 95% کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، اور قانون بھی ان کے تابع اور ہر طرح کی پالیسی بھی اس شاہی خاندان کی منشا اور مرضی کے مطابق بنتی رہی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کو ہم بدل رہے ہیں، اور یہ تبدیلی کا سفر جو ہے، میں سن رہی تھی کہ ابھی ایک کنیز دوئم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر آو بکا کر رہی تھی، اور وہ شاہی خاندان کے ایک شہباز شریف کا ذکر کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے دور میں جو مثالی اقدامات تھے ان مثالی اقدامات کا ہی خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے کہ انہوں نے اسی صوبے کو 1200 ارب کا مقروض کیا، اور جو منصوبے اس عوام کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے بڑے بڑے کمیشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیے، جس کی قیمت آج یہ قوم ادا کر رہی ہے۔ میں چونکہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ کا اس وقت مانیٹرنگ سسٹم ہے ان رمضان بازاروں کا، اس کے دوران سب سے اہم جو مجسٹریٹس کا رول ہے، 3 مئی تک جو انسپیکشنز ہوئی ہیں وہ 12,450 ہیں، 1924 اوور چارجنگ، ذخیرہ اندوزی اور دیگر خلاف ورزیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، جن پر 89 مقدمات درج ہوئے ہیں اور 68 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خلاف ورزیوں پر 29,74,053 روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ ناپ تول کے پیمانے کی چیکنگ کے لیے 1522 انسپیکشن کی گئی ہیں، 19 خلاف ورزیاں اور جس پہ قانونی کارروائی ہوئی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے پنجاب بھر میں 29 میگا چھاپے مارے گئے ہیں، اور ذخیرہ اندوزوں سے 480 اور آٹے کے 82,818 تھیلے برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طرف ریلیف، دوسری طرف مانیٹرنگ، تیسری طرف جزا سزا کا جو پہلو ہے وہ اس معاشرے میں انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل وفاقی حکومت نے الیکٹورل سسٹم کے لیے الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں، دھاندلی زدہ سوچ والی جماعت، دھاندلی زدہ قیادت، دھاندلی زدہ درباری ہواری کنیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس ملک میں آزاد، منصفانہ اور شفاف الیکشن نہیں چاہیے۔ ان کو صرف اور صرف چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے ہر طرح کی چور بازاری چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور آٹومیشن ہی واحد اس گلے سڑے نظام سے نجات پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پرعزم ہے کہ ہم اس ملک کو آنے والے الیکشن میں ایک ایسا سٹرکچر دیں گے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوگا، اور وہ انتخابی عمل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں فیئر فری الیکشن کروا کے حکومت جو ہے وہ عوام کے سامنے سرخرو ہوگی۔ چوئی جاز صاحب چونکہ
پارٹی کے انتہائی اہم رہنما کے طور پہ ان کو یہ ذمہ داری میرے ساتھ یہ تجویز کی گئی ہے کہ یہ بھی آئیں اور دیکھیں کہ کہاں عوام کے مفاد سے ہٹ کے ان بازاروں میں اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو عوامی مفاد میں یہ اپنا رول، فرض اور کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جس محبت اور معدت کو شیر خدا نے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنایا، اسی محبت، معدت اور انصاف کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت چل رہی ہے، اور اس کا منشا یہ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کے کہنے کے مطابق کہ ہم انصاف اور ایک فلاحی مملکت مدینہ کی پیروی کے اندر بنانے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نہ صرف حکومت پنجاب کی نمائندہ ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہ نمائندہ ہیں، اور پوری پارٹی، میں بحیثیت صدر تحریک انصاف پنجاب یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہ دونوں حکومت اور سیاسی جماعت ذمہ دار ہوتے ہیں، اور بیوروکریسی ان کے احکامات کو لے کر چلنے کی پابند ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عزت اور احترام اور ان کا وقار ملوز خاطر رہنا چاہیے، لیکن احکامات کی بجاوری ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک کا منصب یہ ہے کہ وہ ہدایت جاری کرے، اور دوسرے کا منصب یہ ہے کہ ان ہدایات کے اوپر قانون اور اخلاق کے دائرے کے اندر ان پہ عمل درآمد کرے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2/3 رمضان المبارک گزر چکا ہے، اور لاہور شہر کے اندر کوئی بڑی کمپلینٹ یا جتنے رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے نہیں آئی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور شکر ہے، اور جو سبسڈی ہے وہ عام آدمی اور غریب آدمی تک پہنچ رہی ہے۔ جو اس میں کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام، جس کے فگرز یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے یہ بتاتی ہیں، ان سے عذر میرا شمس ہے کہ ساتھ ساتھ جزا اور سزا کا نظام بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ایک ہی چیز ہے جو اس وقت پاکستان کی ساری اجتماعیت کو پورے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی سے کرنی ہے، وہ یہ کورونا کی احتیاط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سارا میڈیا اس کی احتیاط کر رہا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی ساری قوم کو یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ انتظامات کر لیں، سب سے بہتر انتظام جو ہے وہ ہماری اپنی احتیاطی تدابیر ہیں۔ 50% کام اس ماسک سے ہوتا ہے، اور 25% کام فاصلہ رکھنے سے ہوتا ہے، اور 25% کام آپ کا ایک دوسرے سے یعنی سماجی فاصلے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ سینیٹائزر استعمال کر لیا جائے اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا جائے۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو آج سب سے اہم پیغام کے طور پہ ہیں، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید الفطر انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ مسلمان ظاہر ہے بہت زیادہ اٹیچ ہے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ، اس لیے احتیاط کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس میں صرف ایک چیز جو چوئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آج یوم علی کے حوالے سے مختلف پروگرام اور مختلف ان کو ہدیہ تبرک اور پرسہ دینے کے لیے جو محافل اور پروگرام ہو رہے ہیں، ان میں بھی ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے، اور جو عمران خان صاحب کا ایز وزیر اعظم بار بار ایک پیغام ہے، اس کو آج یوم علی کے موقع پہ دہرانا ہے کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، انصاف
سے روگردانی کر کے انصاف کا قتل عام کر کے آپ نہ کوئی معاشرہ چلا سکتے ہیں اور نہ کوئی ملک چل سکتا ہے۔ آج ہمیں یوم علی کے موقع پہ جرأت، بہادری، ثقافت اور دوسروں کے لیے جینے کا جو جذبہ اور پوری زندگی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے گزاری اور یہ درس دیا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ اصل بہادری ہے، اور کسی کی جرأت اور شجاعت کا پیمانہ اس کے حق کے لیے کھڑے ہونا، آواز اٹھانا اور رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو جو ان کے چاہنے والے ہیں، سارے ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ آج کے دن تجدید عہد کریں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے لیے کھڑے ہوں گے، حق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، کیونکہ جرأت، بہادری کا پیمانہ اس وقت ناپا جاتا ہے جب آپ کہیں پہ مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میدان میں کھڑے رہنا فاتح خیبر کا پیغام ہے، اور آج کے دن اسی فاتح خیبر کو ہم نے ان تمام جو زندگی کے ساتھ جڑے خوشگوار پہلو اور اسوہ ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ میں یہاں بازار میں جو میرے منتظمین ہیں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ حکومت اور آپ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ تنہا عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک صدقے دل سے بیوروکریسی حکومت کے ان احکامات پہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنائے گی۔ تو ہمیں عوام کے لیے وزیر اعظم کے دل میں جو درد اور احساس ہے، بیوروکریسی کو، افسر شاہی کو، وہ عمل کے ذریعے اس درد اور احساس کو عوامی فلاحی منصوبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے عوام کے سامنے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اور وہ بیوروکریسی ہو، وہ عوامی نمائندے ہوں، ہر وہ شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہے، اور ہم سب عوام کو جواب دیں۔ آپ سب کا کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس سے ہر وہ شخص جو کہ بیوروکریٹ ہے اور اپنی کوتاہی کرتا ہے، اس کے اندر اس کے کرمنل ایکٹ آف نیگلیجنس کے اندر مقدمات درج ہوتے ہیں۔ گزشتہ رات 11 بجے NCOC کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی کہ یوم علی کا جلوس نہیں ہوگا۔ رات 11 بجے جلوس بھی نکالا گیا، بداعتی کی بھی ہوئی، آپ کا CCPO بھی غائب تھا، آپ کا کمشنر بھی غائب تھا، DC بھی غائب تھا، کوئی نہیں تھا، اور ایک پورا جلوس نکلا، کوئی SOPs نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھا۔ چاہے تو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بتائیے گا کیا کہیں گے۔ دیکھیں، اس میں یقیناً جو آپ نے نشاندہی کی ہے، چونکہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ حکومتیں جب کوئی ریکمنڈیشنز کرتی ہیں، جب کوئی ترجیحات طے کر لیتی ہیں تو اس پہ 100% عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا اور قانون حرکت میں آئے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی چل رہا ہے کہ کل آپ کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، چیف سیکرٹری تھے اور وہ ڈٹے ہیں اور انہوں نے آپ سے معذرت کا مطالبہ کیا ہے، اور دوسرا کل پریس کانفرنس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ چیف سیکرٹری کو حقائق مسطر کر کے بتائے گے۔ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور اس کا چیف سیکرٹری اتنا بولا اور اتنا کانوں کا کچا ہے کہ وہ جو رپورٹ اس کے پاس غلط آ رہی ہے وہ منوان تسلیم کر کے ایک سخت سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ ایسے چیف سیکرٹری کو تو فوری طور پر برطرف نہیں کر دینا چاہیے کہ جو کانوں کا کچا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ، میں اور چیف سیکرٹری صاحب میٹنگ میں تھے، فرشتے تھے تو فرشتے آپ تک ان کی رسائی ہوگی۔ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گفتگو، یہ وہاں گفتگو نہیں ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب عوام کو جواب دہ ہیں
معافی مانگنی ہے تو ہمیں عوام سے مانگنی ہے، کیونکہ عوام جو ہم سے توقعات لگاتی ہے، ہم اگر ڈلیور نہیں کرتے تو عوام سے معافی اور شرمندہ ہونا چاہیے، اور عوام اصل مالک ہے، حقدار ہیں، اور اس ریاست پاکستان کے وہ مالک ہیں اللہ کے بعد. تو باقی چیزیں جو ہیں یہ آئینی قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے سب کو کام کرنا ہے، اور جہاں اچھا کام ہوگا وہاں ہم انہیں شاباش دیں گے، جہاں پہ کوتاہی ہوگی تو وہاں جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ متعارف کروایا جائے گا، اور گدھے اور گھوڑے ایک استبل میں اب نہیں باندھے جائیں گے. جو یہ نہیں ہوگا کہ جو کام کرے تو وہ شاباش اس کو نہ ملے، اور جو نہ کرے وہ خوشامد کر کے اس کا حق چھین لے، ایسا نہیں ہوگا. اب پرفارمنس ہی ایک پیرامیٹر ہے، آپ کو پرفارم کرنا ہے، عوام کے سامنے ان کے بنیادی مسائل کا تدارک کرنا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں، ان کی ٹیم میں صرف اور صرف پرفارمر ہی رہ سکتا ہے، کسی اور کو اس ٹیم میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. تھینک یو. بتائیے گا کہ جو چینی بلیک ہو رہی ہے، جو مارکیٹ سے جو ملوں سے نکلی اور رمضان بازاروں تک نہیں پہنچی، اس پر آپ نے بتایا تھا گزشتہ روز کے وزیر اعلیٰ نے رپورٹ منگوائی ہے، تو وہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ رپورٹ سبمٹ کب ہوگی وزیر اعلیٰ کو؟ دیکھیں، اس کے لیے شکایات جو سامنے آئی، ہر جگہ نہیں، کچھ جگہوں پہ وہ شکایات سامنے آئی ہیں، اور اس کے لیے آزادانہ تحقیقات انٹیلیجنس بیس سسٹم اور نیٹ ورک سے ہم کروائیں گے. اور وہ ٹائم لائن ظاہر ہے یہ رمضان بازار کے ساتھ جڑا ایک پروسیس جو ہے یہ مکمل ہوگا، تو تب بھی وہ رپورٹ جو ہے وہ مکمل ہو کے سامنے آئے گی، تاکہ حتمی رپورٹ جو ہے رمضان بازاروں کے اختتام کے بعد ہی حکومت جو ہے وہ سامنے لا سکتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ رمضان مبارک میں تو آپ نے سبسڈائز کر کے لوگوں کو اشیاء جو خردمش ہیں وہ سستی دے دی، اب یہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد جو اوپن مارکیٹ میں پرائسز ہیں، چینی 110 پہ ہے، اسی طرح سے جو چکن ہے وہ 400 پہ پہنچ گیا ہوا ہے، باقی چیزوں پہ بھی قیمتیں زیادہ ہیں، تو وہ جو حیران دوری ہو رہی ہے اس کے خلاف کیا حکومت کی ایکشن عملی ہوگی؟ دیکھیے، رمضان بازار یہی بعد میں سہولت بازار میں بدلیں گے، اور حکومت جو ہے رمضان بازار کو اور سہولت بازار کو جب تک جو ہے ہم یہ طے اور تعین نہیں کر لیتے کہ ہماری عام مارکیٹوں میں جو عوام تک رسائی ہے ان اشیاء کی، کیونکہ رمضان میں وہ کھپت بڑھتی ہے اور ڈیلی یوزیج میں وہ کھپت کم ہو جاتی ہے، جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ آتا ہے وہ رمضان میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو جو ہی یہ عید کے بعد کی صورتحال واضح ہوگی، حکومت جو ہے وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو انشور کرے گی کہ ہم نے عوام کو جو مجسٹریٹ سسٹم کے تحت جو مارکیٹ کمیٹیوں میں، ایگریکلچر منڈیوں میں، عام دکانوں میں یکساں پیمانہ رکھنا ہے، اور وہ ہے کہ جو نرخ جس چیز کے مقرر ہو عوام کو اس نرخ پہ وہ چیز ملے، اور جہاں وائلیشن ہوگی وہاں ڈنڈا جو ہے وہ اپنی رونمائی بھی کرائے گا اور اپنی طاقت بھی بنوائے گا. ندیم قریشی صاحب تشریف لائے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، وہ ایک سوال کا جواب آپ ان سے بھی لیں. آئیں جی، چونکہ یہ پنجاب اسمبلی سے آ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تھوڑا سا وہ بتائیں کہ جو کنیزیں چیخ رہی تھیں کہ وہاں بل پیش کیے گئے ہیں، تو اس پہ یہ بات کر لیں کہ ان کی چیخو پکار کے پیچھے جو ہے حقیقت کیا ہے. سوال لے لیں. جی فرمائیں. آپ نے کل چیف آپ نے کر لیا نا، ان کا مطالبہ تھا کل چیف سیکرٹری کو ہٹایا جائے، اگر انہوں نے سیاسی بیان دینے ہیں تو پھر سیاست میں آئیں. تو جو چیف سیکرٹری کانوں کا کچا ہو کیا کہیں بس ہو گیا، نکل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بیان عرض کروں گا آپ کو. پولیٹیکل لوگ ووٹ لے کر ایوانوں میں جاتے ہیں اور عوام کی توقعات بھی ان سے اسی طرح سے ہوتی ہے. جیسے آج ہم آپ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کیمرے کے ذریعے پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کیمرہ ہی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں. میڈم نے ایک وزٹ کیا، آفیشیل وزٹ کیا، آج بھی آفیشیل وزٹ پہ ہیں. اور دیکھیں، بیوروکریسی اور پولیٹیکل لوگ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی دو گروہوں کی یا دو گروپوں کی آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی
पूरी बात सुनने से पहले स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। Thank you. ये बता दें यहाँ की एसी पंजाब असेंबली की आप यहाँ बताएं। की एसी साहब की कारकर्दगी कैसी गई? अच्छी देखिए, रही है और शाबाश देते हैं हमें, उन्हें और जज्बे से काम करे और ये नहीं है कि ये शाबाश के बाद अगले 10 दिन ये सो जाएं। इसको ईद तक जो है इन्हें अपनी कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाना है। थैंक यू। पोलियो के Thank हवाले you. से लेकर शिकायत आई है कि कोरोना के बाद अब पोलियो का जो है वो वबा फैल रही है, उसके हवाले से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल नहीं है। कोई इस तरह की शिकायत है तो ईद के बाद आपको एक इफेक्टिव पोलियो रेडिकेशन स्ट्रेटजी सामने लाएंगे। थैंक यू जी।